أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زبانی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے اور ہارون کے کون رب ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا رب جو ہے ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی اور اس کے بعد اس کی ہدایت کا اہتمام کیا. لہٰذا کل گفتگو اسی آیت کے ذیل میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ بھی ہے خلق کیا اور اس کی ہدایت کا بھی اہتمام کیا، لیکن اس کی مخلوق میں انسان ایسی مخلوق تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا، امامت کا، خلافت کا، ولایت کا، رسالت کا اہتمام کیا کہ یہ تمام افراد اس لیے بھیجے گئے تاکہ انسان کی ہدایت کی جا سکے. اور ہدایت کا خداوند متعال نے جس طرح سے انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کا اس طرح سے ہدایت کا اہتمام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی اگر مخلوقوں کو دیکھا جائے تو اللہ کی مخلوق صرف 3 طرح کی ہیں. اس پوری کائنات میں 3 طرح کی مخلوق آپ کو نظر آئیں گی. یا تو اللہ کی مادی مخلوق ہے، یا اللہ کی روحانی مخلوق ہے، یا اللہ کی مادی اور روحانی دونوں مخلوق ہیں. یعنی کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق جو اکثر خلق کی ہیں وہ مادی مخلوق خلق کی ہیں، اس کے بعد روحانی مخلوقیں خلق کی ہیں، لیکن ایک مخلوق ہے انسان جو مادی بھی اور معنوی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے چرند کو خلق کیا، پرندوں کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، سورج کو خلق کیا، چاند کو خلق کیا، ستاروں کو خلق کیا، سیاروں کو خلق کیا، تمام چیزوں کو خلق کیا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنا قصیدہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف نہیں کی. اللہ نے بنایا، اتنی بڑی گلیکسیز کو بنا دیا، اتنے بڑے چاند و سورج کو بنا دیا، ملینز اور ٹریلینز جس میں ستارے سیارے پائے جاتے ہیں جن کی وسعت کا بھی نہیں پتا ہے. اتنے بڑے وجود بنانے کے بعد بھی خدا نے تعریف نہیں کی. اتنے ستارے چمکانے کے باوجود بھی خدا نے اپنی تعریف نہیں کی. یہ تو مادی مخلوق تھی، زمین بھی مادی ہے، آسمان بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، چاند بھی، سورج بھی، چرند بھی، پرند بھی، سب مادی مخلوق ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی تعریف نہیں کی، بلکہ اللہ نے ملائکہ کو بھی اللہ نے خلق کیا، حوروں کو بھی اللہ نے خلق کیا، غلمان کو بھی اللہ نے خلق کیا، قلم کو بھی اللہ نے خلق کیا، لوح کو بھی اللہ نے خلق کیا، جنت کو بھی اللہ نے خلق کیا، کرسی کو بھی اللہ نے خلق کیا، عرش کو بھی اللہ نے خلق کیا. لیکن اس پر بھی اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی. اپنا عرش خلق کیا، تعریف نہیں کی. کرسی بنائی، تعریف نہیں کی. جنت بنائی، تعریف نہیں کی. ملائکہ خلق کیے، تعریف نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے حوروں خلق کیا، اپنی تعریف نہیں کی. جبکہ یہ ساری جو تھی مانوی مخلوق ہیں، روحانی مخلوق ہیں، اللہ نے تعریف نہیں کی.
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تو خود اپنا قصیدہ پڑھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یقیناً خداوند متعال مبارک ہے جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جتنی میں نے اب تک مخلوق گنوائی ہیں یہ مخلوقیں یا تو مادی مخلوق تھی یا یہ معنوی مخلوق تھی۔ انسان وہ واحد وجود ہے کائنات میں جو مادی وجود بھی رکھتا ہے اور روحانی وجود بھی رکھتا ہے، جس کو اللہ نے جسم بھی عطا کیا ہے، جس میں روح بھی عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا انسان اس کے لیے انسان کے لیے لفظ اشرف المخلوقات استعمال ہوا تو اس کے مقابلے میں خدا نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا کہ بہترین خلقت نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ ملائکہ ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ ستارے ہیں، نہ مادی مخلوق نہ مانوی مخلوق۔ اصل مخلوق جو میں نے خلق کی ہے، جو میری خلقت کا شاہکار ہے، سب کچھ میں نے خلق کیا ہے، سب چیز کی ہدایت میں نے کی ہے، لیکن جو چیز میں نے خلق کی ہے جس پر مجھے ناز ہے وہ انسان کا وجود ہے جسے میں نے خلق کیا۔ لہذا انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح بھی دی۔ انسان کے دو بود ہیں، دو حصے ہیں، اللہ نے اس کو جسم بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو روح بھی دی ہے۔ انسان جسم کی پہ توجہ دیتا ہے، روح کو بھول جاتا ہے، جبکہ ان دونوں میں اصالت کس کی ہے؟ ان دو میں اصالت اصل جو ہے وہ روح ہے، جسم جو ہے وہ فر ہے، جسم کی اصالت نہیں ہے، بلکہ حقیقت انسان جو ہے وہ انسان کی روح ہے۔ لیکن انسان کو دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس مادی دنیا میں آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اسے رہنے کے لیے مکان چاہیے، اسے رہنے کے لیے پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، اس کو کھانے کے لیے غذا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بیسک ضروریات ہیں، جس کو ہم اپنی سیاسی، ہمارے ملک میں سیاسی زبان میں اس کو روٹی کپڑا و مکان کہا جاتا ہے، جس کو ہر حکومت ووٹ لینے کے لیے استعمال کرتی ہے کہ ہم آ کے آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے۔ 60-65 برس گزرنے کو اب تک کسی کو نہیں ملا، بلکہ اب تو جن کو ملا تھا وہ بھی واپس ہی چھن رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہ انسان کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ روٹی بھی انسان کی ضرورت ہے، کپڑا بھی انسان کی ضرورت ہے، مکان بھی انسان کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کیونکہ جسمانی ضرورت ہے، اللہ نے اور مخلوقیں بھی دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طوطے کو ہرا لباس دیا تو وہ ہرے لباس میں خوش ہے، کبوتر کو سفید لباس دیا تو وہ سفید لباس میں خوش ہے، کوے کو سیاہ لباس دیا تو وہ سیاہ لباس میں خوش ہے۔ لیکن انسان، حضرت انسان کون ہے؟ یہ صبح ایک لباس پہنتا ہے، رات کو دوسرا پہنتا ہے، شام کو تیسرا پہنتا ہے۔ اس کا شادی کا لباس الگ ہوتا ہے، گھر کا لباس الگ ہوتا ہے، اسپورٹ کا لباس الگ ہوتا ہے، سوئمنگ کا لباس الگ ہوتا ہے، سمر کا لباس الگ ہوتا ہے، ونٹر کا لباس الگ ہوتا ہے، محفل کا لباس الگ ہوتا ہے، مجلس کا لباس الگ ہوتا ہے۔ یہ انسان کا دل نہیں بھرتا، یہ دن اور رات میں 4 مرتبہ تبدیل کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ اگر ایسا انسان کو بناتا ہے جیسے طوطے کو بنایا تھا، ایک ہی رنگ میں ایک ہی لباس میں خوش ہے، اس کو کبھی غور ہی نہیں کرتا، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ میرا لباس تبدیل ہونا چاہیے۔ لیکن انسان جو ہے وہ ہر وقت لباس تبدیل کرتا ہے۔ یقیناً انسان کی ضرورت ہے، جسم ڈھانپنے کے لیے ضرورت ہے، لیکن انسان مسلسل لباس کو تبدیل کر کے بتاتا ہے کہ میں قانے نہیں ہوتا اتنی آسانی سے۔ جو قانے ہوتا ہے وہ جلدی لباس تبدیل نہیں کرتا، ضرورت کی حد تک تبدیل کرتا ہے، سردی اور گرمی تک تبدیل کرتا ہے۔ اب ہر شادی میں جانے کے لیے نیا لباس نہیں سلتا ہے، ہر محفل میں جانے کے نہیں، لیکن انسان اپنے جسم کو اہمیت دیتا ہے، لہذا اس کے وہ قانے نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جانور کھانے کی بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو ویجیٹیرین بنایا وہ اسی طرح خوش ہیں، ان کا گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا، اور جن کو گوشت خور بنایا ان کو سبزی کھانے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن یہ انسان وہ انسان ہے، کھانا ضرورت ہے انسان کی، لیکن اگر انسان میں دال کی بات نہیں کر رہا، اگر امام بارگاہ میں 2 دن آپ کو بریانی کھلا دی جائے تو تیسرے دن اعتراض کرتے ہیں انسان کیا بھائی بریانی بنتی ہے؟ یعنی انسان کا مزاج ایسا مزاج ہے، متنوع مزاج ہے انسان کا، کہ اگر 2 وقت دال تو بہت ہی، دال تو ایک وقت بھی کھل جاتی ہے انسان کو، 2 وقت بریانی بھی کھا جائے تو تیسرے وقت چاہتا ہے کچھ چینج ہونا چاہیے۔ یعنی انسان وہ ہے جو اپنی غذا میں بھی چینج چاہتا ہے، اپنے لباس میں بھی چینج چاہتا ہے، وہ غذا بھی تبدیل کر دیتا ہے، وہ لباس کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو مکان ہے اس میں بھی انسان کا ہی مزاج نظر آتا ہے،
کیونکہ مزاج انسانی ایسا ہے، جانوروں میں ایسا مزاج نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو بل میں رہنے کی عادت ڈالی وہ بل میں خوش ہے، جسے گھونسلے کی عادت ڈالی وہ آج گھونسلے میں خوش ہے، جس کو پانی کی عادت ڈالی وہ پانی میں خوش ہے، جسے خشکی میں عادت ڈالی اسے خشکی میں خوش ہے، جو غار میں رہنا چاہتا ہے وہ غار میں خوش ہے، جو جنگل میں رہنا چاہتا ہے وہ جنگل میں خوش ہے۔ یعنی جس کو جیسا خدا نے گھر دے دیا وہ اس میں خوش ہے۔ لیکن انسان گھر کے صورت میں بھی اسی طرح سے ہے کہ گھر انسان کا ہے، جب تک کرائے کے مکان میں ہوتا ہے تو اپنے مکان کی ضرورت پڑتی ہے، جب اپنا مکان ہو جاتا ہے 1 بیڈ روم ہوتا ہے تو کہتا ہے 2 بیڈ روم ہونا چاہیے، 2 ہوتا ہے تو کہتا ہے 3 بیڈ روم ہونا چاہیے، فلیٹ ہوتا ہے مکان ہونا چاہیے، مکان ہوتا ہے تو بنگلہ ہونا چاہیے، بنگلہ ہے تو کہتا ہے 2 ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کا اس میں بھی کہیں قناعت نظر نہیں آتی۔ وہ رہنا تو انسان کی ضرورت ہے، لیکن انسان اتنی جلدی جلدی تبدیلیاں کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے جسم کو بہت اہمیت دیتا ہے، جبکہ انسان یہ یقیناً عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، یقیناً عزیزان محترم یہ لباس بھی انسان کی ضرورت ہے، یہ گھر بھی انسان کی ضرورت ہے، غذا بھی انسان کی ضرورت ہے، اور جہاں تک لباس کا تعلق ہے وہ تو پورے جسم کو ڈھانپتا ہے، جسم کا جہاں تک گھر کا تعلق ہے وہ تو انسان کے پورے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن غذا جو ہے وہ ایک انسان کی زبان کی ریکوائرمنٹ ہے، اور زبان کی بھی نہیں، زبان کی نوک کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس نوک سے جو پیچھے چلا جاتا ہے، چاہے وہ گوشت کھائے چاہے وہ دال کھائے، چاہے بے نمک کھائے چاہے بے مرچ کھائے، پھر پتہ نہیں چلتا۔ یعنی انسان سارا کچھ، انسان یہ کمال جو دکھاتا ہے، ہزاروں قسم کی ڈشیں جو بناتا ہے اور دعوتیں جو کرتا ہے اور کراتا ہے، وہ اپنی زبان کے آگے مجبور ہے۔ یعنی 6 فٹ کا انسان ایک گوشت کے لوتھڑے کے سامنے مجبور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم یہ انسانی مزاج ہے، اور نہ فقط انسانی یہ مزاج، یہ انسان کا متنوع مزاج ایسا ہے، اللہ نے بنائی انسان کو ایسا ہے، وہ متنوع مزاج رکھتا ہے۔ لہذا اگر آپ دیکھیے ایک اور چیز کے اشارہ کر کے اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیے دنیا میں تو جتنی دنیا میں نیوز پڑھنے والے ہیں، جہاں جہاں خبریں پڑھی جاتی ہیں وہاں پر غور کیجئے گا، وہاں پر خبریں پڑھنے والے 2 افراد ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اور بعض تک اکثر جو ہوتا ہے کہ مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو پروگرام پیش کر رہے ہیں، جو خبریں پیش کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے جو ہمارے لسنر ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں، جو ہمیں سننے والے لوگ ہیں، اگر ایک نیوز پڑھنے والا 5 منٹ تک نیوز پڑھ دے تو سننے والا تھک جاتا ہے۔ یعنی اس کے کان کو بھی تنوع چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا ایک ہیڈ لائن وہ پڑھتا ہے دوسرا وہ پڑھتا ہے، ایک خبر یہ سناتا ہے دوسرا خبر وہ سناتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہجے کی تبدیلی کو انسان پسند کرتا ہے۔ یعنی انسان کا کان بھی ایسا ہے جو ایک لہجے سے تھک جاتا ہے۔ انسان کے کان میں بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، یہ لہجوں کو پسند کرتا ہے۔ اب جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے انسان کو کیوں کہ ایسا بنایا، تو اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ جب خالق نے اپنے حبیب کو جب معراج پہ بلایا تھا تو کس کے لہجے میں گفتگو کیوں کی تھی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی لہجے میں گفتگو کی تھی جس لہجے میں پیغمبر کو پسند تھی، اسی لہجے کو استعمال کیا تھا جو پیغمبر کو پسند تھا۔ اس لیے کان جو ہے جس لہجے کا عادی ہوتا ہے، جس مٹھاس کا عادی ہوتا ہے، وہ اسی کی آواز کو سننا پسند کرتا ہے۔ عزیزان محترم یہ تو انسان کی بیسک چیزیں تھیں، انسان اس سے بڑا خرچہ کرتا ہے، بہت ایکسپینسز کرتا ہے، لیکن اس کے بعد آگے بڑھ جائیے تو انسان جو ہے وہ اپنے جسم کو صفائی کرنے کے لیے یہ 5 فٹ سے بہت 6 فٹ اور 6 فٹ سے زیادہ اگر قد ہو جائے تو اخبار میں تصویر چھپ جاتی ہے کہ ان کا بہت بڑا قد ہے۔ اس جسم کی صفائی کے لیے انسان اگر آپ جائیے سٹورز میں جائیے تو یہاں کے سٹورز کا ہمیں نام نہیں پتا، بہرحال وہاں پہ ایزڈا کہلاتا ہے، سینسبری کہلاتا ہے، ٹیسکو کہلاتا ہے۔ اگر آپ مارکیٹس پہ جائیں تو اتنی لمبی لسٹ ہے، اگر سوپ دیکھیں تو سوپ کی لمبی لسٹ ہے، اور اگر آپ شیمپو دیکھیں تو شیمپو کی بھی لمبی لسٹ ہے، کنڈیشنر دیکھیں تو ان کی بھی لمبی لسٹ ہے، باڈی واش دیکھیں تو ان کی بھی لمبی لسٹ ہے۔ یہ تمام لسٹیں کس لیے ہیں؟ تاکہ انسان اپنے جسم کی تطہیر کر سکے۔ انسان کا جسم کثیف ہو جاتا ہے، انسان اپنے جسم کو صاف کر سکے۔ یہ کون سا جسم ہے جو سڑ جانا ہے، جو گل جانا ہے، جو ختم ہو جانا ہے ایک دن، ہمیشہ کے لیے رہنے والا بھی جسم نہیں ہے۔ ایک دن اس میں بدبو آنی ہی ہے، کتنی خوشبو لگا لے بدبو آنی ہے، لہٰذا یہ جسم کی تطہیر کے لیے اتنا انتظام کرتا ہے۔ اور پھر آتا ہے نہ فقط تطہیر پہ بلکہ جسم کی آرائش پر بھی اہتمام کرتا ہے، جسم کی آرائش اور زیبائش کے لیے بھی اہتمام کرتا ہے۔ پہلے تو خواتین کے بیوٹی پارلر ہوتے تھے، اب مردوں کے بیوٹی پارلر ہوتے ہیں۔
پہلے دیر ہوتی تھی خواتین جو دلہن ہوتی تھی وہ بیوٹی پارلر سے نہیں آئی تھی، بارات اس لیے دیر ہو جاتی ہے دولہا بھی نہیں آیا ہوتا ہے، لہٰذا اب مردوں نے کام کیوں پیچھے رہے خواتین سے، لہٰذا خواتین بھی بخوب خرچہ کرتی ہیں، اب مردوں نے کام کریں گے، لہٰذا زیبائش اور آرائش پر انسان خرچ کرتا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں میں نے بیان کی جو انسان کے جسم سے تعلق تھیں، لیکن اصالت کیا ہے؟ اصالت انسان کی روح ہے، روح اصالت رکھتی ہے۔ آئیے اب روح کی طرف آتے ہیں، تو روح کی بھی کوئی غذا ہونی چاہیے، روح کا بھی کوئی لباس ہونا چاہیے، روح کا بھی کوئی مقام ہونا چاہیے، روح کی بھی کوئی آرائش ہونی چاہیے، روح کی بھی کوئی تطہیر ہونی چاہیے۔ جب انسان جسم کی آرائش کا قائل ہے، جسم کی تطہیر کا قائل ہے، جسم کے مکان کا قائل ہے، جسم کے لباس کا قائل ہے، جسم کی غذا کا قائل ہے، تو اپنی روحانی غذا سے کیسے محروم ہے، روحانی لباس سے کیسے محروم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور ائمہ اطہار نے مختلف مقامات پر روح کی غذا کا بھی اہتمام کیا ہے، روح کے لباس کا بھی بتایا ہے، روح کی آرائش کا بھی بتایا ہے، روح کی تطہیر کا بھی بتایا ہے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو، غذا کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب انسان غذا لیتا ہے اس سے جسم تقویت پاتا ہے، اسے قدرت آتی ہے، اس سے توانائی آتی ہے۔ روح کی غذا کا نام عبادت ہے۔ اگر روح کو قوی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرنا ہوگی، عبادت کے ذریعے انسان اپنے روح کو قوی کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے وہ اپنے آپ کو قوی کر لیتا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کا لباس ہے، لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، گرمیوں میں گرمی سے، سردیوں میں سردی سے، لہذا روح کا بھی ایک لباس ہے جسے مولا کہتے ہیں لباس التقوی۔ تقوی وہ لباس ہے جو انسان کی روح کو پروٹیکشن دیتا ہے، روح کو حفاظت کرتا ہے، انسان کی روح کا بھی لباس ہے، اسی طرح روح کا مکان بھی ہے۔ روح جو ہے وہ برزخ میں جائے گی، وہ جنت میں جائے گی۔ اس روح کو جو آمادہ کرنا ہے، نہ اس کو بنگلے کی عادت ہوتی، نہ وہ فلیٹ کی عادی ہوتی ہے۔ یہ فلیٹ اور بنگلہ جو ہوتا ہے یہ انسان کی جسمانی ضرورت ہے، لیکن انسان کی روحانی ضرورت برزخ ہے۔ برزخ ویسی ہوگی جیسا عمل ہوگا، جنت ویسی ہوگی جیسا عمل ہوگا۔ اللہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے برزخ کو خلق کیا ہے، اور روح کا جو مقام جنت ہے، انسان اس جنت میں جائے گا، یعنی انسان وہاں کے لیے آمادگی کرے کہ وہاں جانا ہے، اور روح سے انسان اگر غافل ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت سے غافل ہے۔ اللہ نے ہدایت کا تو اہتمام کیا انسان کی اس طرح سے کہ اس کو جسم بھی ریکوائرمنٹ بتا دی ہیں، اس کی روح کی بھی ریکوائرمنٹس کو بتا دیا، اور ہاں جس طرح سے جسم کثیف ہو جاتا ہے، جسم بدبودار ہو جاتا ہے، جسم میں پسینہ آ جاتا ہے، جسم میں غلاظت لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ نے پانی کا اہتمام کیا ہے، صابن کا ہم نے بنا لیے ہیں، شیمپو بنا لیے ہیں، کنڈیشنرز بنا لیے ہیں، باڈی واش بنا لیے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہاری روح بھی نجس ہو جاتی ہے، روح کی تطہیر چاہیے، روح بھی کثیف ہو جاتی ہے، اس کا نام رکھا باب التوبہ۔ اگر کوئی معصیت کر لو، کوئی گناہ کر لو، تو باب التوبہ سے داخل ہو جاؤ، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، روح کو تمہاری پاکیزہ کر دے گا۔ لہذا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں التائب کمن لا ذنب لہ، تائب ویسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اس لیے کہ تائب توبہ کرنے والے گناہ خدا ایسے معاف کر دیتا ہے، ایسے دھو دیتا ہے جیسے صابن ہمارے جسم سے میل کو صاف کر دیتا ہے، جیسے شیمپو ہمارے سر سے میل کو صاف کر دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ وہ ہے کہ اگر انسان کی روح کثیف ہو جائے، غلیظ ہو جائے، اور اس میں گناہوں میں معصیت گھر جائے، اللہ کی بارگاہ میں چلے جائے توبہ کر کے، تو اللہ روح کو طاہر بنا دیتا ہے، روح کو اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ انسان کی روح طاہر بھی ہو، انسان متقی بھی ہو جائے، انسان عبادت گزار بھی ہو جائے، انسان اپنے آپ کو اہل جنت بھی سمجھنے لگے، سب کچھ اگر ہو جائے، لیکن تقوی نہیں رہتا جب تک کہ آرائش روح نہ ہو، جب تک کہ زیبائش روح نہ ہو، انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح انسان جسم کی آرائش کا قائل ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تمہاری روح کی بھی آرائش ہے، تمہیں تقوی کے لیے تمہارا روح کا لباس تقوی ہے، عبادت اس کی غذا ہے، جنت اس کا مقام ہے، توبہ اس کی تطہیر کا نام ہے۔ لیکن تمہاری آرائش، اگر تم یہ چاہتے ہو تم اپنے روح کو مزین کر دو، تو حب علی رکھا کرو، کیونکہ علی کی محبت روح کو تزئین دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
جب تک اگر علی کی محبت نہ ہو تو انسان کا تقوی بھی کام آنے والا نہیں، اس کی عبادت بھی کام آنے والی نہیں، اس کی ریاضت بھی کام آنے والی نہیں، جب تک اپنی روح کو محب علی سے آراستہ نہ کر لے، مزین نہ کر لے۔ اس لیے علی کی محبت، علی کا تذکرہ محفلوں کی زینت قرار پایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق کیا ہے تو اس کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اور اس ہادی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ یہ وہ اللہ نے ہادی خلق کیا ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی ہدایت کرتا ہے اور آسمان والوں کی بھی ہدایت کرتا ہے۔ یہی علی ہے جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، کسی نے اس کے علاوہ دعویٰ نہیں کیا، اور جس نے دعویٰ کیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جو تا قیامت میں نعرے ہدایت ہے، جو ہمیشہ ہدایت کا سرچشمہ رہیں گے، جن کی ذات ہمیشہ ہدایت کے لیے استعمال ہوگی۔ علی کی محبت کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب کا کیا تعلق ہے، قلب کا جسم سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ حب جو ہے افعال قلوب میں سے آتی ہے، حب کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہوتا ہے، دل سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں دل کا تعلق جسم سے کیا بنتا ہے۔ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، مختلف آرگنز ہوتے ہیں انسان کی کڈنی بھی ہوتی ہے، انسان کے لیور بھی ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، انسان کا پیر بھی ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتا ہے، زبان بھی ہوتی ہے۔ یہ تمام اعضاء انسان کے جسم میں ہوتے ہیں، لیکن ان اعضاء ہونے کے باوجود یہ کام کب صحیح کرتے ہیں؟ یہ ہاتھ کب صحیح کام کرتا ہے؟ یہ پیر سب کا کب صحیح کام کرتا ہے؟ جب دل انہیں خون فراہم کرتا ہے، جب دل کی طرف سے انہیں خون ملتا ہے، جب دل کی طرف سے انہیں غذا ملتی ہے، تو یہ تمام اعضاء کام کرتے ہیں۔ اور اگر انسان کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، دل کو مائنس کر دیا جائے، اس کے بعد اعضاء کی ویلیو پوچھے جائے تو کہتے ہیں 0 ہوتی ہے۔ وہ دل اگر نہ ہو تو یہ ہاتھ ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، یہ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن کام نہیں کرتی، یہ کان تو ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، پیر تو ہے تو چلتے نہیں ہیں، کڈنی تو ہوتی ہے لیکن فیل ہو جاتی ہے، لیور تو ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بنایا تو اللہ نے سب کو ہے۔ دیکھیں جو غور کی بات ہے وہ یہ ہے، بنایا تو اللہ نے ہاتھ کو بھی ہے، دل کو بھی ہے، پیر کو بھی ہے، دل کو بھی ہے، آنکھ کو بھی ہے، دل کو بھی ہے، لیکن اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہے، دل کو وسیلہ حیات بنایا ہے۔ حیات اللہ تعالیٰ نے دل کے ذریعے تقسیم کی ہے، اگر دل نہ ہو تو حیات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ علی کی ذات اور امام کی ذات ہی یہی ہوتی ہے، امام وسیلہ حیات ہوتا ہے۔ اگر امام نہ ہو تو عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ حیات نہیں رکھتا۔ ولایت وہ ہوتی ہے جو نماز کو بھی حیات دیتی ہے، جو حج کو بھی حیات دیتی ہے، جو روزے کو بھی حیات دیتی ہے، جو قرات کو بھی حیات دیتی ہے، جو زکوٰۃ کو بھی حیات دیتی ہے، جو تبرع کو بھی حیات دیتی ہے، جو تولی کو بھی حیات دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اگر ولایت ہٹا دی جائے تو پھر وہ مردہ نماز ہے، وہ مردہ حج ہے، وہ مردہ زکوٰۃ ہے، وہ مردہ قرات ہے۔ بغیر ولایت کے اللہ کی بارگاہ میں جو قبول نہیں ہے کوئی چیز، اس لیے کہ جو قبول ہونے کی دلیل ہے وہ ولایت علی ہے۔ اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز ارزش نہیں رکھتی، بالکل اسی جسم کے مانند کہ یہ جسم سب کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے اور سب کچھ کی خلقت خدا نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دل بند ہو جائے تو یہ خدا کی مخلوق ہونے کے باوجود مردار ہو جاتی ہے اور کوئی کام نہیں کرتی۔ اسی طرح انسان کا دین، جیسے اللہ نے انسان کے جسم میں سسٹم رکھا ہے، اسی طرح اللہ نے امامت کا سسٹم رکھا انسان کے درمیان۔ امامت وہ نظریہ ہے، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے اپنے زمانے کا جس کے ذریعے سے حیات تقسیم ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے رزق تقسیم ہوتا ہے۔ کائنات میں امام کا وجود وہ وجود ہوتا ہے کہ تمام فیض کائنات جو ہے وہ امام کے ذریعے پوری کائنات پر تقسیم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، یہ ہے امامت کی ویلیو۔ اگر انسان امامت سے وابستہ نہ ہو تو یقیناً انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہماری امامت اصول دین میں ہے، اور اصول دین میں بھی
یہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ حاصل ہے کہ اگر انسان امامت میں بھی کسی ایک امام کا انکار کر دے تو وہ کل امام کے انکار کے مترادف ہے. یعنی عقیدہ امامت میں بھی یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان 12 میں سے کسی ایک کا انکار کر کے سمجھے میں امامیہ ہوں. امامیہ نہیں ہے تو بنا نبوت کو مانتا ہے، نہ اس کی نبوت ایکسیپٹیبل ہے، نہ اس کی توحید ایکسیپٹیبل ہے، نہ اس کی امامت ایکسیپٹیبل ہے، نہ اس کی قیامت، کیونکہ ایک امام کا انکار کر دیا. ایمان میں عمل میں فرق ہی پایا جاتا ہے. ایمان عمل میں یہ ہوتا ہے اگر تھوڑا بھی کیا جائے تو قبول ہو سکتا ہے، لیکن ایمان میں تھوڑے کی گنجائش نہیں ہوتی. کل کے کل کو قبول کرنا ہوتا ہے، ورنہ سب کا سب رد ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھائیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب ہدایت کا اہتمام کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس کو روح بھی دی تھی اور اس کو جسم بھی دیا تھا. روح کیا چیز ہے؟ روح ایک معنوی چیز کا نام ہے، جسم ایک مادی چیز کا نام ہے. جسم ایک کثافت کا نام ہے، روح ایک لطافت کا نام ہے. جسم متغیر ہوتا ہے، جسم روح جو ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے. یعنی جسم ہو سکتا ہے کسی کا دل کسی میں لگا دیا جائے، کسی کا ہاتھ کہیں لگا دیا جائے، لیکن روح جو ہے ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی. وہ ثابت چیز کا نام ہے. جسم کو ادھر سے ادھر کیا جا سکتا ہے، آنکھیں لے کے ادھر بھی لگائی جا سکتی ہیں، ادھر سے ادھر بھی منتقل ہو سکتی ہیں، لیور ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے، گردے بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، کیوں جسم قابل تغییر ہے. لیکن روح جو ہوتی ہے وہ ثابت ہے. جسم مرکب ہوتا ہے لیکن روح مجرد ہوتی ہے. جسم جو ہے وہ کمپاؤنڈ چیز کا نام ہے، کئی ملین سیل سے مل کر بنا ہے. روح لیکن اکائی رکھتی ہے، اس میں ملین چیزیں نہیں پائی جاتی، وہ صرف وجود رکھتی ہے، وہ بسیط ہوتی ہے. لہذا روح یہ دو مختلف نیچر کی چیزیں تھیں. ایک لطیف تھی، ایک کثیف تھی. ایک مادی تھی، ایک معنوی تھی. ایک متغیر تھی، ایک ثابت تھی. ایک جو تھی خداوند متعال کی روحانی مخلوق تھی، ایک مادی مخلوق تھی. ان دو کو جمع جب کیا اللہ تعالیٰ نے تو تعریف کی فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ نے ان دو مخلوق جو مختلف مخلوق تھیں نیچر کے حوالے سے، خداوند متعال نے اس کو جمع کر دیا. لہذا اب علماء لکھتے ہیں، کہتے اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کا اہتمام کیا کہ انی جاعلکم فی الارض خلیفہ، جب اپنی خلافت کا اعلان کیا تو اس وقت انسان کا چناؤ کیوں کیا؟ ملائکہ کا چناؤ کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے نہ ملائکہ کا چناؤ کیا، نہ کسی مادی مخلوق کا چناؤ کیا، نہ کسی مانوی مخلوق کا چناؤ کیا. یہ بھی آغا جوادی عاملی مثال دیتے ہیں، اس پہ بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیوں ایسا کیوں کیا خدا نے انسان کا چناؤ کیا؟ کہا بات صرف یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا تھا، اور انسان کے لیے جو ہے اور دیگر مخلوقات میں جو فرق پایا جاتا ہے ذہن محترم وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ملائکہ ہیں بہت اسپیشل مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، لیکن ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی کہ کچھ بن سکیں. جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، مادی مخلوق بنائی ہے. جانور کا کام یہ ہے، اس کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ کھائے پیے سو جائے، بس اس کا کام ہی تناسل کرے، وہ کرے، اپنے مادی امور کو انجام دیتا ہے تو وہ جانور صحیح ہے. جو جانور کھاتا پیتا نہیں، اس کے بیمار ہے. جو سوتا نہیں جاگتا نہیں ہے بیمار ہے، چلتا پھرتا نہیں بیمار ہے. اس کا کمال ہی یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور ملائکہ کا کمال کیا ہے؟ ملائکہ کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، وہ عبادت کریں، لیکن عبادت سے وہ کسی مقام پر نہیں پہنچتے، کوئی مقام بڑھ نہیں جاتا. جناب آدم سے پہلے جناب جبرائیل جس مقام پر تھے آج بھی اسی مقام پر ہیں. جناب اسرائیل جہاں مقام پہ تو اسی پہ ہیں، جناب اسرائیل اس مقام پہ اسی. ان کی عبادت کو کہیں ان کو لے کے نہیں جا سکی، کہ ان کا ہدف ہی مقصد ہی عبادت ہے. ان کو خلقی خدا نے عبادت کے لیے کیا ہے، ان کا کوئی چیز ترقی نہیں ہوتی، کیوں مجرد مخلوق ہے. جو مجرد ہو، جہاں پہ اکائی پائی جاتی ہو وہاں پہ کوئی ترقی کا وجود نہیں ہوتا، وہ وہیں پر ثابت ہوتی ہے. جیسے روح ثابت چیز کا نام ہے، وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے. یہاں پر عبادت انسان کی ملائکہ سے فرق کرتی ہے. ملائکہ کی عبادت اور ہے، انسان کی عبادت تقرب کے لیے ہوتی ہے، یعنی اللہ کی قربت کا باعث بنتی ہے. اصل انسان کا جو ہدف
طرف ہے وہ عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کا مظہر بن جانا ہے۔ اللہ کریم ہے، انسان کو کریم دیکھنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ انسان میں معاف کرنے کی صفت دیکھنا چاہتا ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا دیکھنا چاہتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تم بھی درگزر کرو۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود انسان کو کچھ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے تم بھی اسی طرح سے پیش آؤ، ہم تمہارے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں، تم بھی دوسروں کے ساتھ اچھا کام کرو۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان عبادت کرے لیکن اس طرح وہ مظہر بن جائے، وہ اس کی صفات و کمال کا مظہر بن جائے، جیسے ذات اس کی ہے وہ ویسا بن جائے۔ انسان کا ہدف یہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جب اپنا منصب آیا اور خلافت کی بات آئی تو نہ اللہ نے مادی مخلوق کو بنایا نہ اللہ نے معنوی مخلوق کو بنایا۔ مثال جاگہ جوادی دیتے ہیں، وہ مثال یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ پٹھرے پر اپنی شکل دیکھنا چاہیں تو پٹھرے پہ آپ کو شکل نظر آئے گی؟ نہیں نظر آتی۔ اور اگر آپ ٹرانسپیرنٹ گلاس پہ دیکھنا چاہیں تب بھی آپ کو شکل نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ آئینے پہ دیکھنا چاہیں، مرر پہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر آ جائے گی۔ فرق کیا ہے؟ پٹھرے بھی نظر نہیں آتی اور ٹرانسپیرنٹ گلاس پہ بھی نظر نہیں آتی۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نظر نہ آنے کی دلیلیں دونوں کی جدا ہیں۔ پٹھرے پہ اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ وہ کثیف ہے، کثافت کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی، اور جو گلاس ہے، جو شیشہ ہے، وہ اتنا لطیف ہے کہ لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی، آپ کا مظہر نہیں دکھتا، اس میں آپ کی تصویر نہیں دکھتی۔ لیکن آئینہ کیوں ہے؟ اس میں آپ کی عکس واضح ہو جاتا ہے۔ کیوں واضح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا ایک طرف لطیف ہے، دوسری طرف کثیف ہے، لہذا وہ لطافت بھی رکھتی ہے، وہ کثافت بھی رکھتی ہے، اور آپ کی تصویر کو منعکس کر دیتی ہے، آپ کے مظہر کو وہ منعکس کر دیتی ہے۔ انسان بھی اسی طرح کے مخلوق تھا۔ اللہ نہ روحانی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنا سکتا تھا، نہ معنوی مخلوق کو بنا سکتا تھا۔ اللہ نے انسان میں روحانیت بھی رکھی اور جسمانیت بھی رکھی کہ اگر مظہریت ہوگی تو وہ انسان بن سکتا ہے۔ جس طرح انسان کا مظہر شیشے بنتا ہے، وہ شیشے کا مظہر کیا ہوتا ہے؟ وہ شیشے کے مظہر کا کوئی وجود نہیں ہوتا، نہ اس کا اپنا وجود ہوتا ہے، نہ اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے، نہ اس کی اپنی مشیت ہوتی ہے۔ اگر آپ چلتے ہیں تو وہ چلنے لگتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے، آپ بولتے ہیں تو بولتا نظر آتا ہے، آپ لیٹ جاتے لیٹ جاتا ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا سراپا ہوتا ہے، اس کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، وہ آپ کا وجود ہوتا ہے، وہ آپ کا مظہر ہوتا ہے، وہ آپ کا عکس ہوتا ہے، لہذا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا۔ جو آپ کرتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ اب اس کائنات میں اگر مظہر خدا کو دیکھنا ہے، مظہر العجائب دیکھنا ہے، اللہ کی بولتی تصویر دیکھنا ہے، اللہ کی جاگتی تصویر دیکھنا ہے، تو کائنات میں ایک ہی نظر آتا ہے کہ جب مصلی پر آتا ہے تو عبداللہ کہلاتا ہے، میدان میں جاتا ہے اسد اللہ کہلاتا ہے، بستر پہ جاتا ہے تو نفس اللہ کہلاتا ہے، منبر پہ بولتا ہے تو لسان اللہ کہلاتا ہے، چہرہ دکھتا ہے تو وجہ اللہ کہلاتا ہے، اور جب پیغمبر کہ اس کو غدیر پہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ ولی اللہ کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ علی بن ابی طالب کی ذات کیوں ہے ایسی؟ یہ ذات کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ علی کی اپنی مرضی ہے، نہ علی کی اپنی خواہش ہے، نہ علی کا اپنا وجود ہے۔ جانتا ہے جو وجود ہے وہ بھی خدا کا دیا ہوا، جو رضایت ہے وہ بھی خدا کی دی ہوئی، جو مشیت ہے وہ بھی خدا کی۔ اب علی کا اگر ہاتھ چلتا ہے تو وہ ید اللہ کہلاتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو وہ عین اللہ کہلاتی ہے، اس لیے کہ آنکھ دیکھتی جب ہے جب خدا کی مشیت ہوتی ہے، زبان بولتی وہ ہے جو خدا کی رضایت ہوتی ہے، ہاتھ چلتا وہ ہے جو خدا کی چاہت ہوتی ہے۔ انسان علی کا وہ ہے کہ جو خدا کی مشیت میں غرق ہوا ہے، خدا کی رضایت، اس لیے کہ علی ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضایت کو خرید لیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا جان محترم،
علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ علی علیہ السلام کیونکہ اللہ کی مشیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی رضایت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ کائنات میں ولایت مطلق کا اگر مالک ہے تو وہ انہی کی ذات ہے یا ان کی اولاد ہے۔ ائمہ اطہار یہ 14 معصومین ہیں جن کو یہ اس قسم کی ولایت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وجود کا مظہر بنایا ہے۔ اب انسان اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کیسا سقی ہے تو پھر علی کو دیکھ لے، اللہ کیسا کریم ہے تو علی کو دیکھ لے، اللہ کیسے غضب کرتا ہے تو علی کو دیکھ لے، اللہ کیسے لطف کرتا ہے تو علی کو دیکھ لے، اللہ کیسا مہربان ہے تو علی کو دیکھ لے۔ اس لیے علی کا ہر وہ عمل جو علی انجام دیتا ہے وہ خدا کی رضایت سے انجام دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کی ذات کو بنایا ایسا ہے، اور یہ علماء بھی کہتے ہیں، مجتہدین بھی کہتے ہیں یہ جو مثال آ گئی ہے روایات کے اندر علی ابن ابی طالب کی، اس لیے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے علی کو معیار بنایا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ امام حسن کی مشیت کوئی اور ہوتی ہے اور علی ابن ابی طالب کی مشیت اور ہوتی ہے۔ کہا یہ پورے کے پورے 14 معصومین ان کا وجود ایک ہے، ان کی مشیت ایک ہے، ان کی خواہش ایک ہے، یہ سب کچھ ایک ہے، لیکن مثال کے طور پہ علی ابن ابی طالب کی مثال دی جاتی ہے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب معیار قرار پائے ہیں، میزان الاعمال قرار پائے ہیں، انسان کے نزدیک ایمان اور کفر کا معیار ہے امیر المومنین علیہ السلام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ورنہ اس کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے، قطعاً یہ نہیں کہ دیگر ائمہ ایسے نہیں ہیں، تمام ائمہ ایسی مشیت الہی میں۔ چھٹے امام خود فرماتے ہیں نحنو مشیت اللہ، ہم وہ ہیں جو اللہ کی مشیت ہیں۔ اللہ کی مشیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ چاہتا ہے ہم وہیں کچھ انجام دیتے ہیں، اور اس کو مثال دے دو آپ واضح ہو جائے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کا جو قلب جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے، مثال دے رہا ہوں بات واضح کرنے کے لیے، جیسے ہوائی جہاز کے لیے، ایروپلین کے لیے رن وے ہوتا ہے۔ رن وے میں کیا کرتا ہے؟ جو پلین ہوتا ہے وہ رن وے میں اترتا ہے، کہیں اور نہیں اترتا ہے، اس کا جو رن وے ہوتا ہے وہیں پر اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلوب معصومین کو اپنی مشیت کا رن وے بنایا ہے، یعنی معصوم کا قلوب وہ ہوتا ہے جہاں سے مشیت ظہور کرتی ہے، جہاں پہ مشیت خدا وجود رکھتی ہے۔ دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ اس قسم کا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ اس لیے معصوم کا بولنا بھی سنت ہے اور حجت ہے، معصوم خاموش رہے تو بھی حجت ہے، معصوم عمل انجام دے بھی حجت ہے، معصوم کی ہر چیز حجت جو قرار پائی ہے۔ اس لیے اگر خاموش ہے تو اس لیے کہ اللہ نے چاہا ہے، بول رہا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے چاہا ہے، اگر عمل کر رہا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے چاہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔ جہاں معصومین کی ذات جو ہے ذان محترم وہ ایسی ذات ہے، آیت اللہ عظمہ بہجت سے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے 14 معصومین کو خلق کیا، اگر چاہتا تو 15واں معصوم خلق کر سکتا تھا؟ تو ایک لحظے کے لیے سر جھکایا اور سر جھکا کر کہا کہ نہیں، کہا کہ اگر خدا 15واں چاہتا تو انہی میں سے ایک تکرار کر دیتا۔ کہا کیونکہ وجود میں، کائنات میں کوئی اب وجود میں صلاحیت نہیں ہے جو ان 14 کی طرح کا ہو، لہذا اگر 15واں آتا تو انہی میں سے بن سکتا تھا، اب تکرار نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ انہی کی ذات ہے، کیونکہ اللہ پھر وہ فرماتے ہیں، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، کہتے تم جو بھی تصور کر لو، جو بھی اہل بیت کے مقام کے لیے تصور کر لو، تمہارا تصور پست ہوگا، اہل بیت اس سے بلند نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کا وہ مقام ہے کہ انسان وہاں پہ تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ نے ان کو کس مقام پہ خلق کیا ہے۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے جس مقام کو مقام ارادہ کہتے ہیں، یہ ارادت اللہ کے مقام پر ہیں، یہ مشیت اللہ کے مقام پر ہیں، یہ رضی اللہ کے مقام پہ ہیں۔ اللہ کی رضایت ان کی رضایت ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ان کی مشیت ہوتی ہے، اور یہ چاہتے وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ راضی اس پر ہوتے ہیں جس پہ خدا راضی ہوتا ہے، لہذا یہ اتنے بلند ہیں کائنات میں وجود نہیں رکھتا، کوئی ان 14 سے زیادہ ہو سکتا۔ سوال یہ لوگ کرتے ہیں 14 جو ہیں یہ ان 14 زیادہ 15ویں کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو کائنات میں جو جتنی صلاحیت رکھتا تھا اس کو وہ چیز عطا کر دی۔ جو میں نے ابھی آیت جو میرے سرنامے کلام ہے وہ یہی تو آیت ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، ہر چیز کو خلقت عطا کی ہے، اور خدا ہم اگر عطا کرتے ہیں کسی کو تو اس کی اہلیت کے حساب سے عطا کرتے ہیں۔
ہمارے یہاں بھی اگر استاد لیکچر دیتا ہے یا درس دیتا ہے تو پہلی کلاس کے بچے کو اور انداز سے دیتا ہے، 10ویں کلاس کے بچے کو اور انداز سے دیتا ہے. لہذا اگر ہماری یہاں تنخواہ بھی بڑھتی ہے تو کلرک اس کے حساب سے بڑھتی ہے، مینیجر کو اس کے حساب سے بڑھتی ہے. اگر ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو ڈاکٹر کی تنخواہ الگ ہوتی ہے، نرس کی تنخواہ الگ ہوتی ہے. جتنا انسان کا لیول ہوتا ہے اس میں. اب خدا کہہ رہا میں نے خلقت عطا کی ہے. جب اللہ نے خلقت عطا کی ہے تو اللہ نے ظرف دیکھ کر خلقت عطا کی ہے. اہل بیت وہ ظرف عالی ہیں کہ اب اس کے بعد کسی میں گنجائش نہیں ہے جو ان کی طرح کا ہو سکے، چاہے وہ نبی مرسل ہو، چاہے وہ معصوم ہو، لیکن اس عصمت کبریٰ میں وہ شامل نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کی ذات. لہذا جان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مخلوق عطا کی ہے. کائنات میں اللہ نے کسی کو ایسے ہادی نہیں دیے. اللہ نے تو سب کے لیے دیے تھے لیکن اپنائے ہم نے. کل میں نے گفتگو یہاں پہ تو کی تھی کہ اللہ نے بغیر مانگے ہمیں قرآن دے دیا، بغیر مانگے ہمیں اطرت دے دی، لیکن اس قرآن کو محفوظ رکھنا، اس پہ عمل کرنا، اس اطرت کو اپنانا، اس کی سیرت پہ عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے پاس جو نعمت تھی وہ اللہ نے ہمیں نعمت تو دے دی ہے، اب اس قرآن پہ عمل کتنا ہم کرتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. عزیزان محترم، ہم اہل بیت کی سیرت کو کتنا اپناتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم علی بن ابی طالب کے شیعہ ہیں کہ یقیناً ہے اور قطعاً جو ہے وہ محب تو ہیں ہی ہیں، شیعوں میں شامل ہوں بھی نہ، لیکن محب تو یقیناً ہم اہل بیت علیہ السلام کے ہیں. اور مقام محب اتنا بلند ہے کہ آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ علی کی اگر محبت کسی کے دل میں ہوتی ہے خدا اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. کہتے اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے، لیکن آگے کہتے یاد رکھو اگر کوئی شخص علی کی محبت کو لے کر اس دنیا سے چلا گیا خدا اس پر جہنم کو حرام کر دے گا. لیکن وہ کہتے ہیں انسان کو صرف سوچنا یہ چاہیے جس علی سے محبت کرتا ہے، جس سے الفت رکھتا ہے، کل اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. گناہوں کے ساتھ علی سے نگاہ ملانا مشکل ہو جائے گا. لہذا گناہ ترک کرنا چاہیے. گناہ لے کر انسان اگر جائے تو انسان علی سے نگاہ نہیں ملا سکتا، کیونکہ علی محبوب ہے انسان ہر مومن کا. تو یہ مشکل ہے. انسان اگر علی ابن ابی طالب کا محب ہے تو محب میں دیکھیں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور مثال دینے سے بات وہ بھی واضح آتی ہے کہ اگر ایک کورے کپڑے کے اندر آپ گلاب کا پھول رکھ دیجئے اور کچھ عرصے کے بعد اسے کھولیے تو وہ گلاب الگ بھی کر دیجئے تب بھی اس کپڑے کے اندر اس پھول کی خوشبو رہ جاتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھول بھی اتنی تاثیر رکھتا ہے، کچھ عرصہ کسی ساتھ رہے تو اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے. تو حب علی اگر کوئی دل میں رکھتا ہو تو اس کا اثر کیوں نہیں ملتا؟ اگر علی کی محبت ہے تو اثر اس کا ظاہر ہونا چاہیے. اگر علی سے محبت کرتے ہیں، وہ 1000 تکبیریں رات کو دیتے تو ہمیں کم سے کم ایک تکبیر پڑھنا چاہیے. وہ ایک رکعت پہ پیر رکھ کر دوسری رکعت پہ قرآن ختم کر دیتے، ہم 2 آیتیں تو پڑھنی چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. جب علی سے محبت کرتے ہیں تو کہیں تو علی کی سیرت کی جھلک آنی چاہیے، کہیں تو علی کا تصور آنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی مشرق کی طرف جا رہے ہو، مغرب کی طرف جا رہے ہو، پھر بھی کہ ہم شیعہ ہیں، پھر بھی کہ ہم محب ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. اگر محب ہے تو علی ابن ابی طالب کی پیروی کرنا ہوگی، علی ابن ابی طالب اپنانا ہوگا. جیسے کل مجلس میں عرض کر چکا، جب تک اس وسیلے سے وابستہ نہیں ہو جائے گا انسان اس وقت تک وابستگی بات یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنانا، ان کے کردار کو اپنانا. مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے عزیزان محترم، کہ اگر فرض کریں یہ جھنڈا آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، میں یہ کہوں یہ لگا یا مولا عباس سے یا مولا امام حسین سے منسوب جھنڈا ہے، یہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. لیکن میں کہوں نہیں یہ جھنڈا وہ ہے جو حضرت عباس کے حرم پر لگا تھا تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. کپڑا وہی ہے، دیکھیں اس کے جو میٹیریل ہے وہ نہیں بدلا، جو مادی وجود نہیں بدلا، اس کا اسپریچل وجود بدل گیا. کہ یہ ابھی حسینیہ میں لگا ہوا تھا، ایک علم تھا اس میں نام لکھا ہوا تھا، لیکن یہی کپڑا اگر وہاں لگا ہوتا امام حسین کے گنبد پر تو زیادہ قابل احترام ہو جاتا کیونکہ اس کی نسبت بڑھ جاتی. اچھا یہ لگا ہوتا گنبد پر، اور گنبد ہے کس کے اوپر؟ گنبد ہے عمارت کے اوپر، اور عمارت کے نیچے زری ہے، زری کے نیچے قبر ہے، اس قبر پہ حسین ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنے فاصلوں کے باوجود ہر مومن کے دل کا سکون بن جاتا. یہ علم کا کپڑا اس لیے بن جاتا کہ صرف حسین کے گنبد سے یہ مس ہو گیا تھا.
یہ علی کے گنبد سے مس ہو گیا تھا، یہ عباس کے گنبد سے مس ہو گیا تھا، یہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ آپ محبت یقین کر رکھتے ہیں، ہم یقیناً محبت رکھتے ہیں، لیکن ہم اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں۔ یہ مادی چیز ہے، یہ ظاہری چیز ہے، اگر یہ بھی مس ہو جائے تو یہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ چیز جو جان علی سے نکلی ہو، وہ الفاظ جو علی کے زبان سے نکلے ہوں، چاہے وہ دعا کی صورت میں آئے ہوں، چاہے وہ خطبوں کی صورت میں آئے ہوں، چاہے وہ نامے کی صورت میں آئے ہوں، مثلا دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو مومن کو لطف آنا چاہیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو جان علی سے نکل کے آئے ہیں، یہ وہ نہج البلاغہ ہے جو علی کے لبوں سے ہو کر آئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، اگر اس تصور سے انسان دعائے کمیل پڑھے گا تو اس کا لطف ہی اور ہوگا، اور الفاظ کی دنیا سمجھ کے پڑھے گا تو اس کا لطف اور ہوگا۔ لیکن وہ الفاظ کو یہ تصور کرے کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو علی کے دو لب مبارک سے مس ہو کر نکلے ہیں، جو جان علی سے روح علی سے نکلے ہیں، یہ وہ خطبے نہج البلاغہ کے۔ پھر جب نہج البلاغہ پڑھے گا تو نہج البلاغہ میں اسے علی بولتے نظر آئیں گے، اور کہے گا انسان کہ علی ہم آپ کے زمانے میں نہ تھے کہ ہم آپ کی آواز سن سکتے تھے، علی ہم آج تو ہیں، کم از کم الفاظ تو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان صرف عقیدت ہونی چاہیے، اگر علی سے عقیدت اس معنی میں ہو جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور علی ہمارے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، علی بن ابی طالب اور ان کا خاندان جو ہے اس نے سب کچھ اس دین کے لیے لٹا دیا۔ لہٰذا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، مال ہوتی ہے، دولت ہو، اولاد ہو، جان ہو، ہم عزاداری سید الشہداء میں دریغ نہیں کرتے کسی چیز کا، کیونکہ یہ حسین وہ ہے جس نے سب کچھ لٹا دیا، تو ہم دولت بھی نہ لٹائیں، اولاد بھی نہ لٹائیں، جان بھی نہ لٹائیں۔ ہماری جان علی اکبر سے زیادہ تو نہیں، ہماری جان جو ہے وہ علی اصغر سے زیادہ تو نہیں ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ علی اصغر سے زیادہ پیارا تو نہیں ہے، ہمارا جوان جو علی اکبر سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کائنات کی ہر چیز جو ہمارے دامن میں ہوتی ہے وہ حسین پر اس لیے قربان کر دیتے ہیں، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان سے اگر ہم قربانی لے لیں گے قوم ڈر جائے گی۔ یہ اس کا دھوکہ ہے۔ 1400 برس سے وہ قربانیاں لے رہی ہے اور شیعت یہ قربانیاں دے رہی ہے، لیکن در حسین کو نہیں چھوڑا، کبھی علم عباس کو نہیں چھوڑا، کبھی جلوس عزاداری کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہر سال عزاداری سید الشہداء میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ رونق ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ اس لیے کہ ایک بی بی ہے جو آپ کو دعائیں دے کر چلی گئی۔ یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آج اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو کسی بی بی کی دعا پر، اگر آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں تو کسی بی بی کی دعا پر، اس بی بی کی دعا پر جو کربلا سے شام تک اسیر ہو کے گئی ہے، کوفے سے شام تک اسیر ہو کے آئی ہے، جو رسن بستہ آئی ہے، اس بی بی کی خواہش یہ تھی کہ میرے بھائی کا پیغام بچ جائے، میرے بھائی کا نام بچ جائے۔ اپنے بھائی سے محبت اتنی تھی کہ رسن بستہ ہو کے زینب نے گزار دیا، لیکن عزیزان محترم، زینب تمام تر صبر کرنے کے باوجود ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں غیرت مند زینب زمین پہ گڑنے لگتی ہے، وہ شام کا دربار ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب دربار میں بی بی کو داخل ہونا ہے، اور پتا چلا وہاں 700 کرسی نشی بیٹھے ہیں، جن میں سفرا بھی ہیں، علماء بھی ہیں، دیگر قوم کے افراد بھی ہیں۔ اب علی کی غیرت مند بیٹی سے برداشت نہیں ہوا کہ اب تک تو اپنوں کی بات تھی، اب غیروں کے سامنے بھی ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، یہ سفراء کے سامنے بھی ہم کو لے کے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے جمع کیا، کہا بیویوں میں ان کے بد دعا کرتی ہوں تو میرے ساتھ آمین کہنا۔ بیویاں جمع ہو گئیں، جانتی تھی کہ اگر آج علی کی بیٹی نے کچھ کہہ دیا تو یزید کا تخت پلٹ جائے گا۔ زینب کا جیسے ہی صبر تمام ہونے لگا، بیویاں جمع ہونے لگی، ایک مرتبہ زنجیر کی گھرگھراہٹ آنے لگی، آگے عابدے بیمار بڑھ گئے، کہا پھوپھی اماں دعا کر لیجئے، میں آپ کو دعا سے نہیں روکوں گا۔ ایک مرتبہ بابا کی طرف دیکھ لے، اب جو بابا کی طرف دیکھا سر حسین کی طرف تو حسین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ کہا بہن زینب جہاں اتنا صبر کیا ہے یہ بھی مقام صبر ہے، بس یہ دیکھنا تھا عاشق اتنی تھی حسین کی۔ کہا حسین یہ آپ نے کہا ہے، اب زینب بے ردا چلی جائے گی، زینب دربار میں بھی جائے گی، زینب بازار میں بھی جائے گی۔ عزیزو
کسی نے پوچھا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، تو میرا مولا یہ نہیں کہتا کہ علی اکبر کے جو برچی لگی تھی یا علی اصغر کا جو گلا کٹا تھا یا جو عباس کے شانے قلم ہوئے تھے، نہ یہ کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ امام یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے بابا کا جو لاشا پامال ہوا تھا، کہا شام، الشام، شام وہ ہے جو مجھے کھا گیا ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ اہل بیت وہ تھے جو کوفے بھی بے ردا تھے، 19 منزلوں میں یہ بے ردا گئے ہیں، 40 شہروں میں ان کو تشہیر کیا گیا، لیکن امام شام کو یاد کیوں کرتے ہیں اور شہروں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اب جو مقتل میں دیکھا عزیزوں، جو کسی شہر میں نہیں ہوا تھا وہ شام میں ہوا تھا۔ ان کو یہودیوں کے گھروار سے نکالا گیا، ان کوچوں سے نکالا گیا، نصیریوں کے جو نصرانیوں کے کوچے تھے، جو یہودیوں کے کوچے تھے، اور ایک منادی صدا کرتا جاتا تھا، یہ وہی ہیں جنہوں نے احد میں تمہارے بزرگ کو مارا ہے، جنہوں نے خیبر میں تمہارے بزرگ مارا، جس کو بدلہ لینا ہے بدلہ لے لو۔ امام سجاد کہتے ہیں مقام ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ پتھر ہوتا تھا وہ پتھر مارتا تھا، جس کے نیزہ ہوتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا۔ امام کہتے ہیں لیکن شام نور لایا کس نے ہے؟ کہا بعد میں ہمیں اس جگہ لے جا کے کھڑا کیا گیا تھا جہاں غلام اور کنیزوں کو بیچا جاتا ہے، اہل بیت کو اس مقام پہ کھڑا کیا تھا، لہذا امام شام کو یاد کر کے روتے ہیں۔ جناب زینب نے ہر مصیبت کو برداشت کیا، زندان شام میں صبر سے وقت گزار دیا۔ جناب زینب کس بنا پر؟ اس لیے کہ میں اپنے بھائی کے مقصد کو کامیاب کر لوں۔ لیکن جب یہ زینب پلٹ کر آتی ہیں، جب یہ کربلا پلٹ کر آتی ہیں، اب زینب سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ سجاد میرے بھائی حسین کا قبر کہاں پر ہے؟ مجھے حسین کی قبر پہ لے چلو۔ اب حسین کی قبر پہ گئی، وہاں پہ مقتل میں ملتا ہے کہ زینب نے بہن نہیں کیے لیکن گریہ بہت کیا، تعویذ قبر سے لپٹ گئی، لیکن اب حسین سے کوئی شکوہ نہیں کرتی ہے، وہاں پہ لپٹ کے رونے لگتی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد کہا بھیا بیٹا سجاد مجھے لے کے چلو عباس کی قبر پر، اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا بابو اماں وہ فرات کے کنارے ہے۔ تو بھی اماں کو پکڑ کے عزیزوں جو بڑا ہوتا ہے انسان تھوڑی رسپیکٹ کرتا ہے، اس سے کچھ حجاب کرتا ہے، لیکن چھوٹا اگر بھائی ہو تو اس سے حجاب بہنیں نہیں کرتی، اس سے وہ بات نہیں ہوتی۔ لہذا جب عباس کی قبر میں آئی ہے، اہل مقاتل لکھتے ہیں یہاں پر زینب نے بہن بھی کیے تھے، گریہ بھی کیا تھا۔ ایک مرتبہ تعویذ قبر کو پکڑ گیا، عباس تمہارے سارے آئی تھی، ارے ہمیں تشہیر کیا گیا۔ عباس زینب کو تازی آنے لگے، عباس میرے بازو میں رسن بندی، عباس ہمیں شہروں بازاروں میں پھرایا گیا۔ جناب زینب نے یہاں بیان کر دیے، بیان کر کے اب جب مدینے پہنچتی ہیں، اور میں نے مختصر کیا، مدینے جب پہنچتی ہیں تو بشیر کہتا ہے قافلہ حسینی مزار رسول پر آئے گا اور اپنی سنانی وہاں پر سنائیں گے۔ اب جب وہاں پر سب جمع ہو گئے، سارا مدینہ جمع ہو گیا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کرتا نکالا اور نکال کر رسول اللہ کی قبر میں بچھا دیا۔ جیسے ہی کرتا بچھایا رسول اللہ کی قبر تھرا کے رہ گئی، پلٹ کر کہا نانا جان یہ حسین کا کرتا تھا، آپ سے برداشت نہ ہوا، میں 70 قدم سے حسین کا گلا کٹتے دیکھ رہی تھی، نانا یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو بازو کھول کے دکھاتی کہ میرے ہاتھوں میں رسن بندی تھی، پشت آپ کو دکھاتی، میرے تازی آنے لگے تھے، بس یہ ایک بی بی کھڑی سن رہی تھی۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا علی سن لیا تم نے؟ ارے زینب کے رسن بندی تھی، میرا عباس کیا کر رہا تھا؟ زینب کے پشتے پاس جان لگے تھے، میرا عباس کیا کر رہا تھا؟ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کا اماں میرے بھائی عباس کو نہ کہنا، جب میرے رسن بندی تھی، میرے عباس کے بازو شہر ہو چکے تھے، میرا عباس شہید ہو چکا تھا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔